دوستو، آپ پر سلام کی اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں پیدا کرے۔ ہر انسان کے اندر ایک قدرتی امر موجود ہے، اس کو روح کہو یا عقل کہو، وہ شے موجود ہے۔ اگر انسان اس میں بہت ساری چیزیں نہ بسائے، ایک طرف یکسو ہو جائے، تو اس کو اسی میں کامیابی مل جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے مشن میں، اپنے کسی بھی کام میں یکسوئی سے چلتے ہیں، یعنی کہ پوری توجہ یا پورا دھیان اس طرف لگاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں، کام کوئی بھی، کیونکہ وہ امر، وہ روح، وہ توانائی انسان کے اندر موجود ضرور ہے، ہر انسان کے اندر۔ جب وہ انسان یکسوئی سے ایک مشن پر چلتا ہے تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، مگر اس کی راہ میں رکاوٹیں یا امتحان بھی ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا اکثریت میں زیادہ چیزوں کو بسائی ہوتی ہے، 5-7 خواہشات اس نے بسائی ہوئی ہیں، ایک ہی طرح کا سب کو چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوتا ہے۔ صرف ایک شے کو پسند کرنے والے کو وہ پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کی راہ میں وہ روڑے اٹکاتا ہے جو ایک طرف جاتا ہے، جو ایک طرف جاتا ہے لازماً طور پر اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار، اس کو جب وہ کسی وقت کسی وجہ سے گرتا ہے، یکسوئی پر چلنے والا، تو جب وہ دوسری دفعہ اٹھتا ہے تو اس سے زیادہ توانائی میں اٹھتا ہے، جب وہ دوسری دفعہ گرتا ہے تو تیسری دفعہ اس سے بھی بڑھ کر توانائی میں اٹھتا ہے، مگر وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے، جو چاہتے ہیں اس کو پا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمت ہار جانا یا اس کام کو سزا بنا لینا، سمجھ لینا، یہ ناکامی ہے۔ اگر اسی کی یکسوئی میں لگا رہے گا تو جو امتحانات کے بعد اس کے اندر وہ انرجی پیدا ہوتی ہے، وہ بہت اچھی اور قوت والی ہوتی ہے۔ جتنے سیک لگیں گے، جتنی بار گرے گا، اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو کے آگے بڑھے گا۔ یہ قدرتی امر ہر انسان میں ہے کہ جس کو یکسوئی سے چالے گا اس کو وہ پالے گا۔ جیسے کہتے ہیں جو ڈھونڈتا ہے سو پاتا ہے۔ اگر میرے اندر بہت ساری طلبیں ہوں، بہت ساری محبتیں ہوں،
کھانے سے محبت بھی ہے، دولت سے محبت بھی ہے، عورتوں سے محبت بھی ہے، کپڑوں سے محبت بھی ہے، عزت کروانے کی محبت بھی ہے، دنیا کے پاس جانے کی طلب بھی ہے، بہت ساری طلبیں ہیں، خوبصورت بننے کی طلب بھی ہے، بیوٹی پارلر پر جانے کی طلب بھی ہے۔ ساری اگر خواہشات انسان نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو وہ بہت پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ ایک پوری ہوئی دوسری شروع ہو گئی، دوسری پوری ہوئی نہایا دھویا، کھانے کی بھوک لگ گئی، کھانے کی بھوک لگ کے انجوائے کی بھوک لگ گئی، انجوائے کے بعد سیر کی بھوک لگ گئی، اس کے بعد پھر کھانے کی بھوک لگ گئی۔ تو انسان یہ بہت زیادہ بنڈل اٹھائے ہوئے، اس کی کوئی بھی پوری نہیں ہوتی، بس ایسے کرتا 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 زندگی گزار دیتا ہے۔ جو لوگ کسی ایک خواہش پر آرزو کر لیتے ہیں وہ مطمئن بھی رہتے ہیں اور آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، مگر 5 خواہشوں والا اس ایک خواہش والے کو دیوانہ کہتا ہے، دانا کہنے کی بجائے اس کو دیوانہ کہتا ہے، مجنون کہتا ہے، جنونی کہتا ہے، مگر کامیاب بھی وہی ہوتا ہے۔ جو ایک کو لے کے چل رہا ہے، وہ 5 کی بجائے ساری صلاحیت جو قدرتی امر ہے انسان کے اندر وہ ایک طرف لگا دیتا ہے۔ تو دوستو، دنیا کی کسی بھی ایک خواہش کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے تو بہت آسانیاں پیدا ہوں گی، پھر انسان اس کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کو عبور کرتا چلا جائے گا، وہ رکاوٹ اس کے لیے زیادہ توانائی اور طاقت بن کے ابھرے۔ اگر اس کو اپنے مشن کے درمیان اس کو امتحان سمجھ لے تو طاقتور ہو جائے گا، اگر اس کو سزا سمجھ کے مایوس ہو جائے تو یہ ناکامی ہے۔ مگر جو یکسو سے چاہتے ہیں وہ ناکام نہیں ہونا چاہتے، اپنے مشن کو پانا چاہتے ہیں اور وہ پا بھی لیتے ہیں۔ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جیسے تیمور نے چیونٹی کو کنویں میں بار بار چڑھتے دیکھا، 6-7 بار گری تھے، آخر چڑھ گئی، اسی طرح تیمور نے ہارنے کے بعد بھی جب کوشش کی اور وہ جیت گیا۔ اسی طرح انسان جب بھی کسی یکسو ایک مشن اپنا لیتا ہے تو اس کا گرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دوسری دفعہ وہ زیادہ اس چیز کا واقف یا آگاہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اچھا حملہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو، انسان جس شے کو بھی یکسوئی سے چالے گا اس کو پالے گا، مگر دنیا داروں کے لیے، زیادہ خواہشوں والوں کے لیے وہ دیوانہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اور کوئی کام ہی نہیں، اس کی اور کوئی چاہت ہی نہیں۔ لوگ شرابیں پی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، مگر دوسرے کو کوئی گر سیکھنے کی خواہش ہے تو وہ اپنے گر کے پیچھے دوڑا ہوا، خواہ وہ سرکس کرنے کا ہو، کرکٹ کھیلنے کا ہو، بھینسیں پالنے کا ہو، کھانا کھانے کا ہو، کپڑے دکھانے کا ہو، اس سے وہی چیز اچھی لگتی ہے جو اس کے اندر بس گئی ہے، جو ایک چیز کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے وہ اسی چیز کو چاہے گا۔ زیادہ چاہتوں والا ایک چیز چاہنے والے کو دیوانہ کہتا ہے، جو ایک چیز کو چاہنے والا وہ چاروں والوں کو دیوانہ کہتا ہے کہ جس چاروں میں ایک بھی ہاتھ نہ آئے گی، میرے پاس تو ایک ہے، مجھے ایک تو مل ہی جائے گی۔
اس لیے دوستو وہ طاقت قدرتی ہے انسان کے اندر، اگر اس کو ایک نقطے کی طرف لگا دیں، کوئی بھی نقطہ ہے اس میں کامیابی ہے۔ اگر اس قدرتی نقطے کو، اس توانائی کو قدرت ہی کی طرف لگا دیں تو کتنی شاش بشاش جائے گی۔ رکاوٹیں اسے بھی آئیں گی، اسے بھی بھوک پیاس آئے گی، اس کے بھی امتحان ہوتے ہیں، وہ بھی گرتا ہے، اس کی راہ میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ جیسے فرمان آتے ہیں کہ اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتا ہوں، کوئی نقصان کر کے، کوئی پھلوں کے نقصان سے، خواہشات کے نقصان سے، نفس کی جان کو نقصان سے، بھوک سے، مگر وہ جو امتحان ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر وہ انرجی کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ اگر انسان نے یکسوئی سے یہ ارادہ کر لیا کہ اس روح کو اس کے خالق کی طرف لگانا ہے، اس توانائی کو، قدرتی امر کو قدرت کے ساتھ لگانا ہے، یقین جانو اگر یہ یکسوئی سے اس طرف بھی چلا جائے پھر بھی کامیاب ہو جائے۔ ناکامی کا سوچنا، مایوس ہونا، یہ برا وسوسہ ہے، اس کو کہتے ہیں مایوس کرنا، شیطانی وسوسے کا کام کہتے ہیں۔ یہ برا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ قدرت ملے گی یا نہ ملے گی، وہ مارے گی یا خوش ہوگی۔ یہ یکسوئی نہیں، یکسوئی آپ کے یقین کی ایسے ہونی چاہیے کہ جس قدرت نے مجھے پیدا کیا ہے وہ قدرت میری ہمدرد ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ میری روح میری طرف آئے، میرا امر میری طرف ہی تگودو کرے، وہ کبھی برا نہیں سوچتی۔ صرف انسان کو زیادہ خواہشات کی وجہ سے اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ خواہش ہی کرنی ہے تو دوستو اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ اتنی بڑی سچائی اور حقیقت ہے کہ یہ جسم، یہ بندہ دنیا میں نہیں رہے گا، یہ کپڑے، یہ مکان، یہ دولت، یہ شہرت میرے ساتھ کسی کام نہیں آئے گی، نہ ساتھ جائے گی۔ تو پھر یقیناً انسان اس طاقت کو، اس امر کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر پکا یقین ہو جائے کہ انسان نہیں رہتا دنیا میں تو پھر لازمی کاوش کرے گا۔ جب اپنی موت اس وقت کو بھول جاتا ہے تو انسان دنیا کی طرف محو ہو جاتا ہے، یا دنیا کی محبت جو ہے انسان کو رب کے پاس جانے کے لیے، مرنے کے لیے بلا دیتی ہے، مرنا بلا دیتی ہے۔ اگر انسان نے ارادہ کر لیا تو مایوس نہ ہونا، پھر اس یقین کو پیدا کر لو کہ وہ ذات ضرور ملے اور مل کر ہی رہتی ہے۔ پھر ادھر تو ترقی جستجو سے ہے، ادھر تو پھر قدرت کا امر تو ایسا ہے کہ آپ ایک قدم جائیں گے، اگلی طاقت 10 قدم یا 70 قدم یا 100 قدم آپ کی طرف آئے گی۔
دنیا تلاش کرنے کے لیے میرے اس روح کو، میرے اس امر کو باہر جانا پڑتا ہے۔ اگر وہ روح اندر رک گئی، اندر پیدا ہو گئی، تو یقین جانو وہ طاقت قدرت کی خود بخود اس کو لینے آئے گی۔ دنیا کے لیے اپنے سے باہر جانا پڑتا ہے۔ جب اپنے اندر روک لیتے ہیں تو وہ طاقت خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ناکامی کا سوچنا مناسب نہیں، بے یقینی ہے، برا وصف سا ہے، مایوسی ہے، یہ چیزیں برائی میں شمار ہوتی ہیں۔ مایوس ہونا گناہ ہے۔ جس ذات نے آپ کو فرمایا کہ بندیا مایوس نہ ہونا، مایوسی گناہ ہے، کیا وہ آپ کو مایوس کرے گا؟ وہ تو آپ کو گناہ گار نہیں ہونے دیتا، تو وہ آپ کو مایوس کر کے کیسے اس گناہ میں جا سکتا ہے؟ وہ تو ایک پاک ذات ہے، ہمدرد ذات ہے، وہ کیسے مایوس کرے گی آپ؟ یہ سارے اپنے یقین کے سودے ہیں۔ اگر انسان یقین کر لے تو کیٹو کے پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے، رسے پر چل سکتا ہے، آگ پر چل سکتا ہے، کسی بھی طرف جانا چاہے جا سکتا ہے، تو کیا رب کی طرف نہیں جا سکتا؟ اگر اتنی ہمت کر لیں، زیادہ خواہشات کو پیچھے ہٹا لے، ایک ہی خواہش رکھ لے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو رب کی پہچان کرنے آیا ہوں، رب کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے مخفی ہو کر مجھے انسان بنایا اور شعور دیا، ایک کھیل کھیلا کہ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے تلاش کرتا ہے، مجھے کیسے ڈھونڈتا ہے۔ صلاحیت دی ہے، مگر ایک انجوائے کر رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے کیسے تلاش کرتا ہے۔ آخر کار اس نے پہچان میں آنا تھا، تو تبھی تو فرمایا کہ ان بشر کو بنایا میں نے اپنی پہچان کرنے کے لیے۔ تو انسان اتنا کمزور نکلا کہ اس کی پہچان کرنے کی بجائے اپنی پہچان کروانا شروع کر۔ اگر اس کی طرف بڑھتا تو یہ دنیا بھی خوبصورت انجوائے سے گزرتی اور اگلی بھی آسان ہو جاتی۔ اسی طرح جو لوگ یکسوئی سے آگے بڑھتے ہیں وہ دائیں بائیں کی فکر نہیں کرتے، اس کے پاس سے شر جائے خیر جائے، جب وہ یکسو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دائیں بائیں کو نہیں دیکھتے۔ ان کے نزدیک نیکی بدی تصور نہیں رہتی، اس کے نزدیک سامنے صرف رب کی ذات رکھتی ہے کہ مجھے تو اس کو پانا ہے۔ وہ سب کو چھوڑے جائے گا، شر ہی و خیر ہی من اللہ تعالیٰ، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے اللہ کی ہے، اس کو کوئی دائیں بائیں سے غرض نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک طرف یکسو ہو گیا۔ اب اسے نہ جنت کا لالچ نہ دوزخ کا خوف، اسے کوئی چاہتا نہیں، وہ اتنا بے لوث ہو جائے گا کہ مجھے فقط اپنے رب کو پانا ہے۔ اسے کوئی لالچ کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اتنا یکسو ہوتا ہے۔ پھر قدرت کا امر بھی ہے، قدرت بھی کہتی ہے جو میرا اولیاء ہو گیا وہ بھی لا خوف علیہم ہوتا جائے، اس کا بھی وعدہ ہے۔ تو دوستو، جیسے جیسے انسان آگے بڑھے گا
زندگی کا سفر بھی اس چاہت میں گزرتا جائے گا، آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی چاہت ہے نا، اور کوئی چاہت ہی نہیں زیادہ. باقی تو زندہ رہنے کے لیے دنیا میں گھوم پھر رہا ہے، مگر اندر چاہت ایک ہی بسی ہوئی. کھانا کم ملے، زیادہ ملے، اچھا ملے، جیسا بھی ملے. کپڑوں کے لیے گھر میں نہیں لڑائی کرے گا، جو ملے پہن لیا، جو مل گیا سو کھا لیا، جو جگہ ملے سو سو گئے. اسے ان چیزوں کی تلاش نہیں ہوتی، اس کی تلاش ایک ہے کہ مجھے اپنے رب کو پانا. باقی ہر چیز سائڈ پہ ہلکی ہوتی جائے گی اور ایک نقطے پر یکسو ہوتا جائے گا، اور وہ یقیناً ایک دن کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے. انسان ساری زندگی طالب علم ہے، صرف کچھ راز ایسے ہیں جو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، وہ مخفی ہے، متشابہ ہے. ہم اس لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں جو میری ذات کا فائدہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ مجھے دنیا کی طرف ہی بہکا رہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا جو دنیا کی لذتیں نہیں دیتا، مگر وہ آخرت کی طرف بھی آپ کو بھیج سکتا ہے. جب دائیں بائیں کی فکر چھوڑ دیتا ہے، ایک نقطے پر گامزن رہتا ہے. جیسے کسی بھی فن حاصل کرنے والے کو دیکھیں، اگر کوئی کبڈی کھیلتا ہے، کرکٹر کا شوقین ہے، تو اس کو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پلے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا ہے. جب اس پر جنون سوار ہوتا ہے، وہ گھر کے برتنوں کے ساتھ بھی بیٹھ کھیل لے گا، گھر میں بھی وہی کھیل کھیلے گا، باہر بھی وہی کھیلے گا، کمرے کے اندر بھی ایسے کرتا رہے گا. جو پہلوان بننے کا شوق ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ بھی شیشے کے سامنے گھر میں بھی مالش کرتا رہتا ہے، ڈنڈ مائٹ کا مارتا رہتا ہے. باہر جاتا ہے تب بھی وہی اس کے ایکشن ہیں، کسی سے بات کرتا ہے تب بھی اس کے وہی ایکشن ہیں، اس لیے کہ اس کے دل پر وہ چیز سوار ہو چکی ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے رب کی طرف جاتے ہیں وہ بھی ہر وقت اسی کھیل میں رہتے ہیں. وہ گھر میں بھی محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں رب کے ہاتھے میں ہوں. اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے رب دیکھ رہا ہے. وہ چڑیاں بھی اڑتی ہیں تو وہ بھی واہ واہ، چڑیوں کو بھی واہ واہ، قدرت کا نظارہ ہی کہتا ہے. ہوا چلتی ہے تو وہ کہتا ہے قدرت نے چلائی ہے، گرم ہوا چلتی ہے تو قدرت نے چلائی ہے. وہ زمین و آسمان میں ہر شے قدرت کی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اصل میں وہ اندر میں وہ امر ہے، وہ طاقت ہے، وہ توانائی ہے، جس چیز کو چاہ لیتی ہے اسی میں عروج پکڑ لیتا ہے. جیسے فرمان آتے ہیں کہ جو لوگ برائی کی طرف جاتے ہیں ان کے برے کام میں ان کی زینت بنا دیتا ہوں، ان کو خوشنما بنا دیتا ہوں. وہ اسی کو بھی بہتر سمجھتے تو آگے بڑھتے رہتے ہیں. جیب کترے کا فن سیکھ لو اس سے. اگر رب کی طرف لے کر جائیں گے تو جیب کترے دنیا پسند کرنے والے آپ کو یقیناً طور پر دیوانے کا نام ضرور دیں گے، مجنو کا نام دیں گے، دیوانے کا نام دیں گے، بزدل کا نام دیں گے، مختلف القاب سے. شاعر مجنون بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی القاب سے پکار سکتے ہیں، مگر ان کی فکر نہ کریں. جو ان کی فکر کرے گا پھر آگے کامیاب نہیں. دنیا کیا کہتی ہے اس کی فکر نہیں، میرا رب کیا کہتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے. جب رب کی ماننی ہوتی ہے تو دنیا اس پر راضی نہیں ہوتی. اس لیے اس کو اس امتحانوں سے گزر کر ایک پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور اس کو اسی دنیا میں اطمینان مل جائے گا کہ مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے.
اگر مجھے یہ علم ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے تو مجھے اندھیری کوٹڑی قبر نظر آئے گی یا آتش کدہ نظر آئے گا کہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے. اس کے آگے نہیں جا سکتا. جب وہ انرجی پاور سے دل کی یکسوئی سے اس طرف جاتا ہے تو آگے جانا بھی پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے آگے کہاں جانا ہے. پھر وہ دیوانے کہہ دیتے ہیں گور پیا کوئی ہو. اس کو پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ اصل میری روح جیسے خواب میں نکلتی ہے وہ میرا اصل اور ہے. یہ وجود کہیں اور سویا ہوا ہے. اور جب اسے ہی سکون ملتا ہے حواسیں خمسہ خاموش ہوتی ہیں خواہشات ختم ہوتی ہیں میں سکون سے سو جاتا ہوں. میرے اندر سے روح ایک خواب دیکھنے نکل جاتی اور اس خواب دیکھنے والی روح کو اس جسم کی خبر بھی نہیں ہوتی یہ کہاں پڑی. وہ اصل ہی سمجھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان آخری وقت پر بھی جاتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ روح نکلے گی جب اس قول کی فکر بھی نہیں. تبھی وہ کہتے ہیں گور پیا کوئی ہو. مرنا کچھ نہیں. جسم کا مرنا نہیں. جسم کے مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے یا جسم کی خواہشات نفس مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. وہ اس موت کا وقت انتظار کر لے کل نفس ذائقۃ الموت کا انتظار کر لے یا اس سے پہلے مار کے دیکھ لے. وہی لذت نئی زندگی آپ کو نیا جنم محسوس ہوگا. جب خواہشات نکل جائے گی تو اس دنیا میں بھی جو 4 دن ملیں گے آپ کو وہ بھی ایسے ملیں گے جیسے میرا اندر نیا جنم تبدیل ہو چکا ہے. میں ادھر سے بیٹھ کر وہ نظارے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے. یہ واحد وہ راہ ہے سیدھی راہ ہے جو قدرتی امر ہے. وہ اپنے قدرت کی طرف جب جاتا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی معلومات پہلے مل جاتی. دنیا پرست قبر سے آگے نہیں جا سکتا. آگے اس کو اندھیرا ہے. اس کو آگے منزل کا پتہ نہیں کہاں جانا ہے. اگر وہی طاقت دنیا کی بجائے رب کی طرف لگا دی جسم دنیا کے ساتھ رہنے دیا تو وہی طاقت اسی دنیا میں آپ کو وہ وقت آنے سے پہلے وہ جگہ بھی بتلا سکتی ہے خیال کے ذریعے خواب کے ذریعے. اور آپ کے روح جو ہے وہ بہت کچھ نظارے بتلا دے گی کہ مجھے آگے کہاں جانا ہے. جب آگے اس سے زیادہ بہتر سکون نظر آئے گا کہ یہ دنیا تو قید خانہ ہے یہاں تو عذاب ہے یہاں تو ڈکٹیٹر ہٹلر چور ڈاکو بے ایمان ستانے والے اتنے کچھ ہے یہاں پہ. تو وہ یہاں پہ اپنے آپ کو قید خانہ محسوس کرے گا اور خوشی سے آگے کی طرف جانا دیکھنا شروع کر دے گا. جب آگے اس کو سمجھ آتی ہے کہ آگے نہ تو شیطان ہے نہ کوئی چودھری ہے نہ کوئی ڈاکو ہے نہ کوئی چور ہے نہ گرم ہوائیں ہیں. جب دیکھتا ہے آگے تو خوبصورت جنت کے باغ ہیں قدرت کا امر ہے کوئی خوف نہیں ہے وہاں پہ تو پھر اس دنیا کی بجائے اس کا دل آگے جانے کو ترسنے لگتا ہے. یہ کامیاب لوگوں کی زندگی کے ذرائع بنے ہیں. باقی دوستو ناممکن کچھ نہیں. ایک قدرت کی روح قدرت کا امر قدرت کا وہ ذرہ وہ نعمت جو زمین و آسمان پر بھاری تھا جو انسان نے اٹھایا اگر یہ جاگ جاتے کچھ ناممکن نہیں. یہاں سے جانا بھی خوشی کا مشن بن سکتا ہے. ہر وقت خوف کے لمحات میں نہ رہیں. خوف کیا ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک خوف دور کرتا ہے
ایک خوف وہ ہوتا ہے جو میرا محبوب ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے اس خوف سے برائی کی طرف نہیں جاتا کہ جس کو میں چاہ رہا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس کے نزدیک بھی سب سے بڑی برائی وہ ہے جو دم غافل سو دم کافر۔ اس کو حلال حرام سے غرض نہیں ہوتی، اس کو یہ دیکھتا ہے اگر حلال میں بھی بہت زیادہ لذت آ کر مجھے خدا بھول جاتا ہے تو میری ناکامی۔ اسی لیے وہ زیادہ خواہشیں نہیں پالتا، باقیوں سے گزارا کرتا ہے، ایک خواہش کو عروج دیتا ہے اور وہ سکون میں زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ کے قدرت کی ذات بھی ہے جس نے وہ ذرہ ڈالا ہوا ہے، اپنی روح نفخت فیہ من روحی کی ہوئی ہے، پھر وہ بھی اس کو توانائی اور طاقت دیتی ہے اور انسان کے دل کو قرار دیتی ہے اور انسان کا جہاں سے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، سیانے لوگوں کی باتیں ہیں، ناممکن کچھ نہیں، وہ چیز سب میں ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں، خدا کی خدائی نہیں بدلی، آج بھی وہی ہے، بس کوئی بن کر تو دیکھے، وہ تو نہیں ٹھکراتا، اس کو تو بڑی حسرت ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے۔ تو دوستو، اچھا برا کچھ نہیں، جب غم کی گھڑیاں آتی ہیں اس وقت بھی انسان خالص اس کی طرف ہوتا ہے، جیسے وہ فرمان ہے کہ کشتی جب بمر میں پھنستی ہے تو بندے خالص دین سے میری طرف آتے ہیں۔ وہ انسان کے اندر کی وہ توانائی ہے جو اپنی قدرت کو پکارتی ہے، پریشانی میں زیادہ شوق سے پکارتی ہے، اندر سے پکارتی ہے، خوشی میں بھی پکارتی ہے مگر نارمل ہوتی ہے، مگر جو پاور غمی میں اس کو پکارتی ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ مگر جب وہ چیز اتنی پک جاتی ہے، یہ دنیا کی باتیں، دنیا کے سیک لے، کوئی مجنوں کہے، دیوانہ کہے، کوئی پتھر مارے، کوئی پرواہ نہیں، ان کی باتوں کو انسان قدموں کے نیچے رکھتا ہے اور خود بلند ہوتا جاتا ہے۔ باقی رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، جس نے چلا، جس نے جو ڈھونڈا سو اس نے پا لیا۔ دنیا ڈھونڈ لو دنیا ملے گی، آخرت ڈھونڈ لو آخرت ملے گی۔ چودھری کی اطاعت کرنی ہے اس کی کر لو، خدا کی پرستش کرنی ہے اس کی کر لو، باقی پسند اپنی اپنی ہے۔ اگر آگے جانے کا شوق ہے، دنیا پرستی، بت پرستی زندہ کی ہو یا مردہ کی ہو، اطاعت کرنا چھوڑ دو۔ اطاعت اور اتباع اللہ کے خاص بندوں کی طرف دیکھ کر اپنے رب کی طرف جائیں، اور آپ کا اور رب کا سیدھا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو۔